جن لوگوں کے ساتھ اس کا کام پڑتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، لیکن جن لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تو بس ہمیشہ منہ بنا کے رکھتا ہے اور ہمیشہ ماحول بڑا ٹاکسک بنا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے، ہی ول بی ڈبل فیسڈ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دو زبانیں دیں گے اور وہ دونوں زبانیں جہنم کی آگ کی ہوں گی۔ ہم لوگ جہنم خود خریدتے ہیں، حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ نے فری کر دی۔ جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے؟ زبان۔ ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جنرلی جو بندہ پریکٹسنگ ہوتا ہے نا، سم وے ڈاؤن دا لائن وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ کلیئر ہے، الحمدللہ میں تو پریکٹسنگ بھی ہوں، تو مجھے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نمازیں بھی ٹھیک ہیں، میں زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور باقی بھی اچھے کام میں کرتا ہوں۔ آئی وانٹ یو ٹو پکچر اے سین۔ عمر بن خطاب کے مولا ہیں، اور مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کا ایک مطلب یہ ہے جو غلام ہوتا ہے، جب اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس کو مولا کہتے ہیں۔ ون آف دا میننگز آف مولا از دس، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو عمر بن خطاب کے مولا ہیں جن کا نام ہے اسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار عمر بن خطاب جا رہے تھے ابو بکر سے ملنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ وَهُوَ يَجْبِزُ لِسَانَهُ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، اور اس کو نہ کھینچ رہے تھے، دبا رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب یہ دیکھ کے کہتے ہیں مہ مہ، یہ ایک ایکسپریشن ہے، عربی استعمال کیا کرتے ہیں کہ واٹ از دس، اے ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر فرمایا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے، واٹ آر یو ریئلی ڈوئنگ؟ تو ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں اپنی زبان کو پکڑتے ہوئے، کہتے ہیں ان ھذا اوردنی الموارد، اس چیز نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اس زبان نے مجھے تباہ کر دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے بارے میں الحمدللہ ہم بہت خوب طریقے سے جانتے ہیں، تمام انبیاء کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ھذا، کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس بندے کو دیکھے جو جہنم کی آگ سے بچ چکا ہے، ہی از سیوڈ فرام دی ہیل فائر، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے۔ رسول اللہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ابو بکر صدیق کو، ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے میں نے دین کی دعوت رکھی اس نے توقف ضرور کیا، ہچکچاہٹ اس کے اندر آئی، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ جیسے ہی میں نے دین کی دعوت دی، سمعنا و اطعنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدا رسول اللہ، انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا۔ اور علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کان ابا بکر سباقا لکل خیر، میں نے ابو بکر کو ہمیشہ ہر چیز میں سبقت لیتے ہوئے پایا ہے، ہر چیز میں آگے آگے ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے تھے، صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اپنی نمازیں پوری پڑھتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن جو نماز کا دروازہ ہے جنت کا، اس کی طرف سے پکارا جائے گا کہ یہاں سے جنت میں داخل ہو۔ اور جو بندہ روزے رکھتا تھا اس دنیا میں، اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا کہ یہاں سے داخل ہو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتاتے جا رہے ہیں دروازوں کے نام، تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ هل یدعا منہا کلہا احد، یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں نعم وانا ارجو ان تکون منہم، ابو بکر بالکل ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو۔ اور عمر بن خطاب اور ابو بکر کی ہمیشہ نا ٹسل چلتی تھی ان اے پازیٹیو مینر، ان کا نا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ نیکی میں کون آگے جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ نے جنرل اناؤنسمنٹ کر دی کہ سب لوگ صدقہ خیرات کریں، کیونکہ ہم رومن امپائر سے ٹکر لینے کے لیے جا رہے ہیں، سو وی نیڈ منی، مال خرچ کرو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ نیوز میرے کانوں پہ پڑی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میرے حالات ان دنوں فائنینشلی بڑے سٹیبل تھے، میرے پاس بہت سارا مال تھا، اور میں نے اندر ہی اندر سوچا کہ عمر آج تو ابو بکر کو بیٹ کر دے گا، یو ول ون دس ٹائم۔ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ خوشی خوشی میں گیا اور مال میں نے اکٹھا کیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے مال سامنے رکھ دیا، اور رسول اللہ نے پوچھا یا عمر یا ابن خطاب ما بقیت لأہلک، اے خطاب کے بیٹے تو اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہاف یہ ہے، آدھا مال یہ ہے، میری آدھی ویلتھ آپ کے سامنے ہے یا رسول اللہ، آدھا میں گھر کے چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ ہی اسمائل، اپریشیٹ کیا، احسنت، اور عمر بن خطاب بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں، حالانکہ ابو بکر کو نہیں پتا کہ میرا کمپٹیشن چل رہا ہے عمر کے ساتھ، ابو بکر صدیق آتے ہیں اور ریلیٹیولی سامان بہت تھوڑا ہوتا ہے، سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ ہی اسمائلڈ اور فرماتے ہیں یا ابا بکر ما بقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں ابقیتہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، nothing else۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ he gave up everything he had، سب کچھ لے کے آگے تھے۔ تو اب آپ تصور کریں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ عمر بن خطاب ان کو پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے، لیکن بیفور آئی کنٹینیو، جب یہ معاملہ ہوا نا، جو عمر بن خطاب نے دیکھا کہ اس بار بھی میں ہار گیا ہوں، اس دن کہتے ہیں میں نے کہا اپنے آپ سے لا اسابقک الی شیء ابدا، اے ابو بکر میں تجھ سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکوں گا نیکی میں، اٹس امپاسبل ٹو بیٹ یو، نیکی میں آپ سے آگے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور یہاں پہ عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں ابو بکر کو، ابو بکر صدیق نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا، کہتے ہیں کہ اس چیز نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ناؤ لیٹ اس فلیش فارورڈ، قیامت کا دن ہوگا، اور جب لوگ آئیں گے قیامت کے دن تو جتنی انہوں نے نیکی اس دنیا میں کی ہوگی اتنی ہی روشنی، اتنا ہی نور ان کی باڈی سے جھلک رہا ہوگا، نکل رہا ہوگا۔ جو بندہ اس دنیا میں وضو کیا کرتا تھا نماز کے لیے، تو جہاں جہاں پانی پڑتا تھا اس کی باڈی پہ وہ جھلک رہے ہوں گے، they'll be bright and shine, those parts will be shining۔ اور یہاں تک کہ جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اس کی آنکھوں میں نور ہوگا، جو اپنے کانوں کی حفاظت کیا کرتا تھا اس کے کانوں میں نور ہوگا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا تھا اس کی زبان سے بھی نور نکل رہا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یہ انشاءاللہ آپ اپنے اذکار میں اس دعا کو شامل کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں ایسے دعا کیا کرو کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے اور اس کا وہ حق ادا کرتا ہے، صرف وربل سٹیٹمنٹ نہیں کہتا، پریکٹیکلی جو کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی وہی ہے
اور اس کے جو باڈی پارٹس ہیں اس سے وہی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر اعضاء سے لا الہ الا اللہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، اے اللہ میری زبان کو نور سے بھر دے. تو یہ تو ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ تو برائٹ ہوں گے، شائننگ ہوں گے، لیکن جب وہ اپنی زبان کھولیں گے، جب ان کا منہ کھلے گا تو ان کی زبانوں سے آگ نکل رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من النار. جس شخص کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے، کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں سے اس کا کام پڑتا ہوگا، اس کو جن لوگوں سے کام پڑتا ہوگا ان سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوگا کہ پلیز آپ یہ میرا کام کر دیں، کیونکہ اس کا کام ہے نا. جب اپنا مطلب نکل گیا تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. اور جو بندے اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، لیٹ سے اس کے امپلائیز ہیں، آفس بوائے ہے، باقی بندے ہیں، یا گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو اتنا رف ٹریٹمنٹ کرے گا کہ ایز اف لوگ یہی پسند کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے آئے ہی نہ. جن لوگوں کے ساتھ اس کا کام پڑتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، لیکن جن لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا تو بس ہمیشہ منہ بنا کے رکھتا ہے اور ہمیشہ ماحول بڑا ٹاکسک بنا کے رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص کے اس دنیا میں دو چہرے ہوں گے، ہیل بی ڈبل فیسڈ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دو زبانیں دیں گے اور وہ دونوں زبانیں جہنم کی آگ کی ہوں گی، میڈ آف ہیل فائر. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لے کے آیا جائے گا قیامت کے دن. یہ وہ شخص ہوگا اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے اچھا خاصا صدقہ چیریٹی کی ہوگی، بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے. لیکن ہوگا کیا قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا اور یہ کھولے گا تو دیکھے گا نہ ہی کوئی نماز اندر درج ہوئی ہوئی ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی نیکی، کچھ بھی نہیں پائے گا. اور یہ حیران ہو کے کہے گا یا رب ھذا کتاب غیری، اے میرے رب یہ میری کتاب نہیں ہے. کانت لی حسنات، میں نے تو بڑی بڑی نیکیاں کی تھی، میں نے روزے رکھے تھے، میں نے نمازیں پڑھی تھی، اور کچھ پتہ نہیں میں نے کیا 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 تھا. اور میں حیران ہوتا ہوں، ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو پریکٹسنگ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کبھی نہ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، جب بھی موقع ملے روزہ رکھ لیتے ہیں. جو نان پریکٹسنگ ہے اس کا تو کوئی اور ہی معاملہ ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت دیندار کیٹیگری میں سمجھتے ہیں. تو یہ کہے گا شخص یا رب، اے میرے رب یہ تو میری کتاب ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے، اس میں جو میں نے نیک اعمال کیے تھے کہیں بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. اس شخص سے کہا جائے گا اے میرے بندے، جو دنیا میں تو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، تو گالیاں دینے سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا، تو غیبت کرنے میں تو جھجکتا نہیں تھا، کسی کی چغلی کرنے میں، کسی کو گالی دینے میں، یہاں کی بات وہاں پہنچانے میں تو بالکل اس کو نارملائز سمجھتا تھا. تو اس چیز کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں مٹا دی گئی ہیں، ایوری تھنگ از گون. اور اس شخص کو کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. حالانکہ آج ہم ہو سکتا ہے یہ سمجھ بیٹھیں کہ یعنی زبان کا اتنا بڑا، یعنی اگر زبان کو ہم نہیں صحیح طرح استعمال کرتے، اتنے ڈائر کانسیکوینسز ہیں اس کے. اور اس کا فلپ سائڈ کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب داء والدواء میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا ان العبد یأتی یوم القیامت بسیئات امثال الجبال.
ایک بندے کو لے کے آیا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے گناہ پہاڑ جتنے ہوں گے، تو وہ ان گناہوں کو دیکھ کے ڈر جائے گا اور کہے گا کہ بس آج میں گیا، آج میں نہیں بچتا۔ فَيَجِدُ لِسَانُهُ قَدْ هَمَهَا مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، تو وہ دیکھے گا کہ دنیا میں جو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے ان سب کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اگر کوئی غلطی ہو ہی جائے تو سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہا کرتا تھا، اور یہ اس کی عادت تھی، بجائے اس کے کہ اگر کوئی بندہ مسٹیک کر بیٹھے تو ہمارے ہاں ایسی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، ہم غلط لفظ استعمال کرتے ہیں، زبان سے بائی ڈیفالٹ غلط الفاظ نکلتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور مسکنسپشن لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ جنرلی اگر کوئی بری نیوز بھی بندے کو ملے نا تو عموماً عادت کچھ یوں ہے کہ ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے بات تو بڑی نیگیٹو کی ہے، مثال کے طور پہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زخمی ہے تو آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ دیکھیں سبحان اللہ ایکچولی ہمارے انڈو پاک میں پرابلم یہ ہے کہ جب قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں یا کوئی اس قسم کی چیزیں تو ہم لوگ بڑے سبحان اللہ کہا کرتے ہیں، رائٹ؟ تو ہم سمجھ یہ بیٹھے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوگی تب سبحان اللہ تبھی ہم یوز کر سکتے ہیں، نہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہیں۔ اگر کوئی کلامٹی آتی ہے اور آپ سبحان اللہ کہتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو مسٹیک کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ہی از پرفیکٹ، گلوری بی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ مطلب ہے سبحان اللہ کا، تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اور ہم کسے مفلس کہتے ہیں ویسے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے بھی یہی سمجھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے ہاں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ گاڑی ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں المفلس فی امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اے میرے صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کے، تہجدیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ چیریٹی لے کے آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا اس دنیا میں؟ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور رسول اللہ نے لسٹ کاؤنٹ کروائی کہ یہ وہ شخص ہوگا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے جھوٹ بولا ہوگا، اس نے غیبت کی ہوگی کسی کی، اس نے چغلی کھائی ہوگی، اور جتنی بھی چیزیں رسول اللہ نے گنوائی اس میں سے اکثریت جو گناہ تھے وہ زبان کے گناہ تھے، جس میں جھوٹ بھی شامل ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا، بات بات پر گالی نکالنا اپنی زبان سے، غیبت کر دینا اور اس کو نارم بنا لینا۔ اگر دو بندے بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نیک بات کی جائے، لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور جب ہم لوگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی ہم ان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ویسا ہے، اور یہ برابر ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے۔ جو بندہ چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اپنے کسی بھائی کی یا بہن کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھائی ابھی پریزنٹ نہیں ہے، وہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا،
اگر وہ ہو تو وہ بتا دے, ایکسپلینیشن دے دے کہ جی ایسا کام ہوا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی. تو اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہوگا کیا کہ جب یہ مفلس بندہ اپنی نیکیاں تو لے کے آ رہا ہے اور پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی, اب قیامت کا دن یہ عدل کا دن ہے, جسٹس قائم ہوگا, تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بولا تھا, اس نے ہماری غیبت کی تھی اور ہمیں جسٹس چاہیے آج. تو ہوگا کیا کہ اس کی نیکیوں کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دیا جائے گا, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن ابھی بھی باقی ہوگی, اور وہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں تو عدل نہیں ملا ابھی تک. تو ان کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی, اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی, یہاں تک کہ جہاں نیکیوں کے پہاڑ تھے گناہوں کے پہاڑ بن جائیں گے, اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو. اے میرے صحابہ یہ ہے میری امت کا مفلس, اس نے محنت تو بڑی کی تھی لیکن اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں لے کے آیا. اور آج یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو اسٹاپ اے پلین, جو ایئر پلین ہے, F-16 جیٹس ہیں, آپ کی سپورٹس کارز ہیں, سپورٹس بائکس ہیں, ان کو بریک لگانا بڑا آسان ہے, لیکن اس چیز کو بریک لگانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں یا معاذ انی لأحبک, اور کیا زبردست مومنٹ ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں اے معاذ آئی لو یو, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور میں بڑا, جب اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے پڑھا تو میں ایک لمحے کے لیے رکا, میں نے کہا کہ کتنے خوش نصیب تھے معاذ بن جبل. ہم جب اپنے استادوں سے پڑھتے ہیں نا, ٹیچر سے, I don't know about others, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرے ٹیچر ہیں نا شیخ, بس اس گیدرنگ میں میرا نام لے لیں ایٹ لیسٹ, چاہے وہ مذاق میں کوئی اگر انہوں نے مجھے کچھ برا بھلا بھی کہنا ہو ایٹ لیسٹ نام لے لیں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی جب وہ ڈیمونسٹریشن دے رہے ہوتے ہیں نا, کوئی حدیث کو ڈیمونسٹریٹ کرنا, تو وہ کچھ بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اٹھو اور اپنے پاس بلا کے نا وہ پھر فزیکلی ڈیمونسٹریٹ کرواتے ہیں. تو جب وہ میرا نام لیتے اور مجھے کھڑا کرتے ہیں نا, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. And now here's the scenario کہ رحمت للعالمین وہ معاذ بن جبل کو کہہ رہے ہیں یا معاذ انی لأحبک, او معاذ I love you, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ ان کو بھیجتے ہیں یمن میں تاکہ وہاں پہ دین کی دعوت دی جائے, لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا جائے. اور جب ان کو بتا رہے ہوتے ہیں, انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں, تو جاتے جاتے یہ بھی کہتے ہیں اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم یمن سے واپس آؤ گے تم مجھے نہیں دیکھو گے, میں شاید تمہیں نہ مل سکوں. معاذ بن جبل یہ جب بات سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. کتنا مشکل ہوگا معاذ کے لیے, حکم کی تکمیل تو کرنی ہے, مدینہ کو چھوڑنے کا دل تو نہیں کرتا, لیکن رسول اللہ نے انسٹرکشن دی ہے اے معاذ یمن جاؤ. اور پھر ایسی ہی اوکیزن میں معاذ بن جبل رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دیں اور جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے. اور پھر رسول اللہ بتانا شروع کر دیتے ہیں جہاد کے بارے میں, قتال فی سبیل اللہ, کتنی بڑی بات ہے جہاد فی سبیل اللہ. توحید کے بارے میں بتاتے ہیں, نماز کے بارے میں بتاتے ہیں, زکوٰۃ, صدقہ, حج, ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. اور سب کچھ بتانے کے بعد کہتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلی, اے معاذ کیا میں تجھے اپنے پورے دین کا نچوڑ نہ بتا دوں, میں دین اسلام کی سمری تیرے سامنے نہ رکھ دوں. 30 جز ہیں, 30 پارے ہیں قرآن مجید کے, پورے قرآن کا نچوڑ, جتنی بھی احادیث ہیں, رسول اللہ کے اقوال ہیں, افعال ہیں, ان کا نچوڑ نہ بتا دوں اے معاذ؟ بلا یا رسول اللہ, بالکل آپ مجھے بتائیں یا رسول اللہ. رسول اللہ کیا کرتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ,
اپنی زبان مبارک کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کف علیک ھذا، اے معاذ اس زبان کو روک کے رکھنا، اس کو تھام کے رکھنا، ڈو ناٹ لیٹ اٹ لوز. اور معاذ بن جبل، اب دیکھیں حالانکہ ان کو کہا جاتا ہے یہ عالم ہے اس امت کے، اب رسول اللہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے ہیں نا، حالانکہ بچے تو نہیں ہیں معاذ بن جبل، یہ طریقہ تھا ہمارے نبی کا سمجھانے کا، اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. آپ کو برے سے برا بندہ ملے، گناہگار ہے، جو مرضی ہے، ایٹ لیسٹ ہیو سم مرسی برادرز. اب معاذ بن جبل کو جنرلی بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیکیٹس تھے، آداب تھے. رسول اللہ سے سوال کرتے ہیں معاذ بن جبل، کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ. یا رسول اللہ کیا ہم جو زبان سے کہتے ہیں کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں ثقلت کا امک یا معاذ. اور عربی یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ تیری ماں تجھے گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اے معاذ یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. رسول اللہ نے دین اسلام کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، شارٹ کٹ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا، جنرلی احادیث پڑھتے ہو یا قرآن مجید پڑھتے ہو، تو آپ جنرلی نوٹ کرو گے کہ جب اندھیروں کی بات ہوتی ہے نا، ظلمات، تو یہ پلورل میں آتا ہے، اندھیرے، ظلمات کا جو لفظ ہے. اور جب نور کی بات ہوتی ہے تو سنگولر فارم میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض. نور ایک ہے اور اندھیرے بہت زیادہ ہیں. لیکن سرپرائزنگلی سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اس شخص سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس شخص کو اپنی راہیں ضرور دکھا دوں گا. اور آپ نوٹ کریں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستے کی بات نہیں کی، ملٹیپل راستوں کی باتیں کی ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت کر لیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا آج کہ جی زبان پہ میرا کنٹرول نہیں ہے. نہیں، زبان آپ کے کنٹرول میں ہے، اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جی زبان مجھے کنٹرول کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو زبان پہ کنٹرول دیا ہے. The problem is you don't control it the way you should control. آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پر گئے اور واپس جب آ رہے تھے تو ان کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں یا محمد اقری امتی کا منی سلام. اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. کہ ابراہیم سلام کہتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی امتیوں کو بتا دینا کہ جنت ایک کھلا میدان ہے، اور اگر تم اپنی جنت کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہو، بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک ایسا بیج بتاتا ہوں، اگر تم وہ بیج ڈالو گے تو تمہاری جنت بیوٹیفائی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر کلمات بتائے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اپنی امتیوں سے کہہ دینا کہ ان کو چاہیے کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کریں. آپ نے اگر ایک دفعہ یہ سٹیٹمنٹ کہی تو ایک بیج انشاءاللہ جو آپ کے لیے جنت ہمارے رب نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سیڈ کو پلانٹ کر دیں گے، اور ایک ایسا درخت گرو ہوگا کہ
ایک تیز گھڑ سوار اگر 100 سال بھی چلتا رہے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی جنت کو کتنا بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں۔ The more you say it, the more trees you'll have in Jannah۔ تو ذکر نمبر جو ایک ہے وہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے۔ Let us repeat once again، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذکر نمبر 2۔ اچھا، ذکر کی طرف آنے سے پہلے سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے نا قیامت کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ الحمدللہ اتنی سٹرونگ بانڈنگ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کچھ نہ ہو، خاوند بیوی کے لیے قربانی دیتا ہے، بیوی خاوند کے لیے قربانی دیتی ہے۔ لیکن وہ اتنا ٹف دن ہوگا کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرا معاملہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، دنیا میں تو تم مجھے سپورٹ کرتے تھے، آج مجھے تم سے ایک فیور چاہیے، بس اپنی ایک نیکی مجھے دے دو۔ اور وہ بھائی پتہ کیا کہے گا؟ میں تمہیں نہیں جانتا، مجھے آج اپنی فکر ہے۔ یہی بندہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، کہے گا کہ دنیا میں تو آپ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، آپ نے ساری تکلیفیں جھیلی، آج مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے پلیز ایک نیکی دے دیں اماں جی۔ تو ماں اس دن کہے گی اپنے بیٹے کو، میں تجھے نہیں جانتی، مجھے آج اپنی فکر ہے۔ بندہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی وہی جواب دے گا، میں تجھے نہیں جانتا، آج مجھے اپنی فکر ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، آج ایسے بھی لوگ ہیں اپنی بیویوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں کہ جی بیوی ناراض نہ ہو، اور نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس دن اپنی بیوی کے پاس بھی جائے گا اور بیوی سے ہیلپ مانگے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو، دنیا میں میں نے تیرے لیے کتنا کچھ کیا ہے، تیرے لیے کمایا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کی میں نے، ایک نیکی دے دو۔ بیوی کہے گی میں تجھے نہیں جانتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، اللہ اکبر، کتنا ٹف ڈے ہوگا۔ اب اس حالت میں جب بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا تو رسول اللہ نے ہمیں کیا زبردست حدیث بتائی ہے، فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو ایسے کلمات ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ It's very easy to recite those کلمات۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گے۔ قیامت کے دن جب بندہ ترس رہا ہوگا ایک ایک نیکی کو، تو وہ دیکھے گا کہ جو اس کا یہ ذکر ہے، جو کلمات اس نے کہے تھے، ان کی وجہ سے ان کا میزان اتنا بھاری ہو چکا ہوگا کہ وہ کہے گا الحمدللہ مجھے میرے ذکر نے بچا دیا۔ ثقیلتان فی المیزان، اور یہ جو دو الفاظ ہیں، دو کلمات ہیں، یہ بڑے بھاری ہوں گے میزان میں۔ حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑی محبت ہے ان دو کلمات سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کتنے گھنٹے لگے ہیں آپ کے؟ کتنا پسینہ نکلا آپ کا یہ کہتے ہوئے؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں آپ کے یہ کہتے ہوئے؟ کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے آپ کو؟ خدا کی قسم جنت کمانا بہت آسان ہے۔ ہم لوگ جہنم پیسے دے کے کماتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہم لوگ جب ریفل کرتے ہیں اپنے موبائلز پہ انٹرنیٹ پیکیجز، what do we do with that؟ ہم لوگ جہنم خود خریدتے ہیں، حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ نے فری کر دی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کتنے پیسے دیتے ہو؟ بندہ جوا کھیلنے کے لیے جاتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ شراب پیتا ہے تو پیسے دے کے پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کے کیا پیسے دیتا ہے نا، فری تو نہیں ملتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے مہنگی ہوتی رہتی ہے اتنا ہی لوگ کہتے ہیں کہ یار اب مجبوری ہے، کیا کریں، پھر بھی باز نہیں آتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو اپنے ذکر میں لے کے آئیں، اپنی جو بکٹ لسٹ ہے نا اذکار کی، اس میں اس کو شامل کریں،
اور صبح اور شام کے اذکار تو ضرور 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 کریں، اور انہی اذکار کو نا انشاءاللہ اپنی روٹین میں لے کے آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. کیپ یور ٹنگز موسٹ ود دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیا ہی زبردست انسٹرکشن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، ورنہ خاموش رہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمیں جتنا بھی وقت ہوا ہے، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، پونا گھنٹہ ہوا ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیٹ سے ایک ایسا بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ کی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کچھ میں سمجھ ہی نہیں پایا. اگر وہ یہ صرف حدیث کو پلے باندھ لینا سمجھ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، خدا کی قسم جنت کو پانا بہت آسان ہو جائے گا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اور عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کر کبھی بھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں بول کر پچھتایا ہوں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. کتنے ہی گھر اجڑ چکے ہیں، کتنی ہی طلاقیں ہو چکی ہیں، کس وجہ کیا ہے؟ زبان. جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وجہ کیا ہے؟ زبان. ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے. جس بندے کے پاس جس کیپیسٹی میں اتھارٹی ہے نا، وہ اس کو ابیوز کر رہا ہے. خاوند کے پاس اتھارٹی ہے اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی، وہ اس کو ابیوز کر رہا ہے. جیسے بس چلتا ہے وہ ویسے کر رہا ہے. اور جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے اگلے بندے کا دل توڑ دیا ہے، اس کا میں نے سینہ چیر دیا ہے. اور تلوار سے لگا ہوا زخم وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن دل کے زخم بہت سارے ایسے ہیں کبھی نہیں بھر پاتے. بندہ ساری زندگی وہ اپنے دل میں رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی وہ بندہ اپولوجائز کر لے اور یہ معاف بھی کر دے، لیکن زبان سے کہی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں جاتی، ریورس نہیں ہوتی. اور واللہ ہماری پرابلمز کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبانیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 100 بندوں میں سے آپ کو 10-15 ایسے بندے مل جائیں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے. آپ کو 15-20% ایسے لوگ مل جائیں گے جو روزے رکھتے ہوں گے. لیکن لاکھوں میں کروڑوں میں شاید ہی کوئی ایک بندہ ملے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر آپ جنت کو پانا چاہتے ہیں نا، دیکھیں ہم لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جنت میں کون جلدی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ جلدی مچاؤ جنت میں جانے کے لیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسَ الْمُتَنَافِسُونَ. اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے وہ نفلی نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، فرض نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، نفلی روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہیں اور صرف فرائض پورے کرتے ہیں نا، تو آپ ان لوگوں سے بہت آگے ہوں گے. یہ لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے درجے کو پہنچ نہیں سکیں گے. تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں. بولنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اگلے بندے کو برا تو نہیں لگے گا، اس کی فیلنگز ہرٹ تو نہیں ہوں گی. نہ جانے کتنے ہی ایسے بچے ہیں اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں تو بالکل مینرز کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ابھی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا حالات چل رہے ہیں، مجھے یہ چیز چاہیے تو چاہیے. کہاں گئے آداب؟ اینڈ انفارچونیٹلی کتنے ہی ایسے پیرنٹس ہیں جیسے اپنے بچوں کو عزت دینی چاہیے نہیں دیتے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ باہر کا جو بھی غصہ ہے، ہمارے بچے تو ہیں نا، دے آر لائک پنچنگ بیگز، جو بھی کہنا ہے ان کے ساتھ معاملہ کر لو. اور مجھے بڑی دی ادر ڈے مجھے دکھ ہوا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک بزرگ تھے میرے ساتھ ہی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ اوتھینٹک نریشن ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو کندھے سے کندھا ملایا کرو اور پاؤں سے پاؤں ملایا کرو۔ تو میں جب کھڑا ہوا، اقامت پڑی گئی، میں نے جب اپنے پاؤں جو ہے ملانے کی کوشش کی، تو جو میرے ساتھ بزرگ تھے نا، میں ان کے پاؤں کے قریب لے کے گیا، وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتے جا رہے تھے۔ تو جیسے وہ پیچھے کر رہے تھے میں ان کے قریب اور لے کے جا رہا تھا کہ یار گیپ نہ رہے۔ تو انہوں نے تھوڑے سے غصے سے مجھے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، پاؤں پیچھے کرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پاؤں پیچھے کریں تو مجھے آگے کرنے ہی پڑیں گے۔ آئی مین واٹ آئی مین ٹو سے از ہمارے اندر نا برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اور انفارچونیٹلی میں ایک ایسے بزرگ کو بھی جانتا ہوں، میں کہنا نہیں چاہتا، بہرحال ایسے لوگ بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے بلکہ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک شاپ کیپر ہیں، بزرگ ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، فروٹس کا کام کرتے ہیں وہ۔ تو ہمارے آفس میں جو آفس بوائے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ جی آپ ان سے فروٹس لے کے آ جائیں۔ تو میں نے کہا ان بزرگ سے لے کے آنا، کیونکہ داڑھی ہماری ویسی رغبت ہوتی ہے الحمدللہ دین والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو سعد بھی میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ زبان کے بہت برے ہیں۔ اچھا میں نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ اینڈ سبحان اللہ اسی مسجد میں جب یہ جو پہلا واقعہ تھا، یہ بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اور مسجد میں لڑائی کر رہے تھے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ سبحان اللہ اس بیماری میں ہر بندہ ہی مبتلا ہے، زبان کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، رائٹ؟ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم قربان ہو جائیں رسول اللہ پہ، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ ہم رسول اللہ کے اخلاق کیوں نہیں اپناتے؟ آج ہم اپنوں کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں، ہمارا کیسا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا کیا کہ عبداللہ بن ابی، اور یہ کون ہے؟ منافق، رئیس المنافقین ہے یہ، ہی از دی ہیڈ آف دا ہپوکریٹس۔ اس امت کے جتنے بھی منافقین ہیں اس کا جو لیڈر ہے وہ یہ ہے، سردار یہ ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ صحابی ہیں۔ تو عبداللہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ نو میرے باپ کے ساتھ کیا ہوگا، ایٹ لیسٹ آپ میرے والد کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیں، ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعا کر دیں یا رسول اللہ، شاید کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے تخفیف ہو جائے، ان کو بینیفٹ دے جائے یہ چیز۔ جب یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نا، تو عمر بن خطاب ساتھ بیٹھے ہیں، رسول اللہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، عمر بن خطاب نے رسول اللہ کا کرتا پکڑ لیا اور کہتے ہیں اتصلی علیہ یا رسول اللہ، آپ اس پر نماز پڑھیں گے، اس بندے پر؟ وقد قال یوم کذا وکذا، یہ تو ایسا بندہ ہے کہ اس نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں دن یہ کہا تھا آپ کو، اور گنوانے لگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا تو یہ عبداللہ بن ابی تقریباً 700 بندے جو لے کے آیا تھا اپنے ساتھ واپس لے کے چلا گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑا دھچکا ہوتا ہے آرمی کے لیے۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں پہ بڑا ٹف ٹائم گزر رہا تھا، صحابہ اکرام اور رسول اللہ جب وہ ٹرنچ جو ہے وہ ڈگ کر رہے تھے، تو عبداللہ ہی آتا ہے، عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ تمہارے نبی تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کیسو کسرا فتح ہوگا، اس کے محلات ہیں، اس کے جو پیلسز ہیں وہ مسلمانوں کے قابو میں آئیں گے، اور ریالٹی یہ ہے کہ ابھی واش روم تک نہیں اٹینڈ کر سکتے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور یہ سب سے آگے ہوتا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کے کہ رسول اللہ کو کیسے اسیسینیٹ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے مدینہ میں اس کو سردار بنانا چاہتے تھے اوس و خزرج۔ تو جب اب اس کا انتقال ہو گیا اور عمر بن خطاب ایک ایک کر کے گنواتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا، اس نے تو آپ کو قتل کرنے کی بھی کوششیں کی، اب وہ گناتے جا رہے ہیں تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ فتبسم رسول اللہ ہی اسمائلڈ، اور اسی دوران آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی
آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ ہی اسمائل اور کہتے ہیں اخر عنی یا عمر، عمر مجھے چھوڑ دو، لو اعلم انی ان زدت علی 70 یغفر لزدت علیہا، اے عمر کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ میں اس شخص کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کروں اور اس کو بخش دیا جائے گا تو میں ضرور کروں گا۔ فصلی علیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی، اور صرف نماز جنازہ نہیں پڑھی، اپنا کرتا مبارک اتارا اور اس کے اوپر دے دیا، اس کو جو ہے اس کے ساتھ دفنایا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا سی بات کسی کی ناپسند لگی تو بس اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، گالی دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، سارکیزم میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا تو طریقہ نہیں ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ رسول اللہ کے طرز عمل پر چلنا چاہیے۔ اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، اور آخرکار ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم جتنی بھی آدم کی اولاد ہے سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر داغ دھبے لگ ہی گئے ہیں، گناہ اگر ہم نے کما ہی لیا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کو دھونا چاہیے۔ جب آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دھوتے ہیں نا، ان کو صاف کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے گناہوں کو بھی دھونے کی کوشش کریں، اور آپ کے گناہ اگر آپ ان کو دھونا چاہتے ہیں، اور اس دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، جتنے بھی اوشنز ہیں ان کو استعمال کر لیں، آپ کے جو گناہ ہیں وہ دھلیں گے نہیں۔ لیکن آن دی ادر سائڈ اگر آپ ندامت کا ایک آنسو بھی نکالیں گے اپنی آنکھ سے، خدا کی قسم اگر آپ کے گناہوں سے زمین اور آسمان بھر چکے ہیں نا، آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک قطرہ اس تمام گناہ کو، ان تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی توبہ بڑی پسند ہے۔ ایک دفعہ پلٹے تو صحیح، اپنے رب کے پاس آئے تو صحیح کہ اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، میں نے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے نہ جانے کتنی بار اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ اور ابھی ہم نے نور کی بات کی نا، کچھ لوگ آئے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس اور کہتے ہیں ما بال المتہجدین باللیل من احسن الناس وجوہا، سوال کرتے ہیں حسن بصری سے کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، why do these people have bright faces، ان کے چہرے اتنے روشن کیسے ہوتے ہیں؟ حالانکہ جو بندہ صبح کام کرتا ہے رات کو اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ نہ کبھی ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو کیسے استعمال میں لے کے آتے ہیں، اپنے رب کو اپنے سیکرٹس بتاتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے رب کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ اللہ آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ ہی میرے پروٹیکٹر ہیں، میں اپنی فریاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نہ تو راتوں کی نیندیں پوری ہوتی ہیں اور صبح بھی یہ لوگ مشقت والا کام کرتے ہیں، تو حسن بصری رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ بِنُورِهِ، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سیپریٹ کر دی ہے دنیا سے، رحمان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جب رحمان کا وقت ہوتا ہے تو پھر دنیا سے کٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نور پہنا دیتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ بھی خوبصورت ہوں، جسے اصل خوبصورتی کہتے ہیں، اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور جس کو اس چیز کی عادت لگ گئی
یہ مٹھاس لگ گئی تو خدا کی قسم اس کو پھر کسی اور چیز میں مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، اپنے رب سے بات کرنے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اپنی رب سے باتیں کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں اپنے رب سے باتیں کر کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت بھی نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو قابو میں لے لیا، قابو میں کر لیا، اپنی زبان کو قابو میں لے کے چلا گیا، تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ اور اس حدیث کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ایک شخص تھا، ہی واز رچ، امیر تھا، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگا اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیو آئی بین اے گڈ فادر، کیا میں نے تمہاری تربیت ٹھیک کی ہے، تمہاری پرورش ٹھیک کی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہونے دی؟ تو اس کے بچے کہتے ہیں خیر اب، یو ہیو بین دا بیسٹ فادر، آپ نے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ تو پھر کہتا ہے کہ میری بات سنو، ریالٹی یہ ہے کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، میں نے اپنے رب کو کبھی بھی خوش نہیں کیا، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، تو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، اور جب میری راکھ بن جائے تو راکھ کو جمع کرنا، کچھ حصہ تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ بکھر جائے، مل ہی نہ سکے، اور کچھ حصہ سمندر میں ڈال دینا۔ اینڈ ہی واز ایزیومنگ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے دوبارہ گیدر نہ کر سکے اور میری بچت ہو جائے۔ تو اس کے بچوں نے جیسے اس نے کہا تھا ویسے ہی کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تیرا رب جب کسی چیز سے کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی را مٹیریل گیدر نہیں کرنا پڑتا، ہی جسٹ سیز بی اینڈ اٹ ہیپنس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ بندہ صحیح سلامت کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے میرے بندے ما حملک علی ما صنعت، تو نے اتنی محنت کیوں کی، اتنا کچھ کروانا، اتنی ایکسرسائز کیوں کی تو نے؟ اس بندے نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہتا ہے خشیتک یا رب، اے میرے رب مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ مجھے پکڑ نہ لیں، مجھے عذاب نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی، فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں تاکہ ہم جنت پا سکیں، ہمیں جنت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط بات یہاں پہ کہی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور جو ٹھیک بات کہی گئی ہمیں بات کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔